السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے محمد کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد کمال آفیشیل، اور محمد کمال آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا ویورز، آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی مزیدار ہے اور فکر و آخرت کے حوالے سے، کیونکہ اس میں ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کون ہے جن کو ہم سنیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، تو فکر و آخرت کے حوالے سے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے شیئر کر دوں۔ دوستو، ہمیں آخرت کے حوالے سے صرف میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جو لوگ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اور دنیا میں صبر کر لیتے ہیں، ان کی آخرت بہت اچھی ہوگی، اور جو لوگ دنیا میں اپنی مرضی چلاتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو آخرت میں اپنا حساب دینا پڑے گا۔ بس یہی ایک فارمولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، ہمیں ان کاموں سے رک جانا چاہیے۔ بس تھوڑا سا صبر ہے۔ اس کی مثال ایک روزے کی طرح ہے۔ آپ روزے کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم سے کہتا ہے کہ روزہ رکھو، اور ہم روزہ رکھتے ہیں اور شام کو اس کی افطاری مل جاتی ہے ہمیں۔ اسی طرح دنیا بھی ہے کہ جب ہم دنیا میں تھوڑا سا صبر کریں گے تو اس کی افطاری جو ہوگی وہ آخرت میں ہوگی۔ بس ایک یہی چھوٹا سا فارمولہ ہے دوستو۔ ہر جگہ آپ دیکھیں کہ جس کام میں بھی، چاہے وہ دین اور دنیا کے کام میں بھی، جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہمارے ساتھ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ہم ان کو سنیں گے فکر و آخرت کے حوالے سے، جو ایسا بیان ہے کہ آپ کی لائف کو چینج کر دے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن کا نقشہ ہے اس اعتبار سے کھینچا ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو ان پر کیا کنڈیشن گزر رہی ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری موت سے پہلے آخرت کی قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ منظر قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے سامنے کھینچ دیا ہے، اور لگتا ہے کہ بالکل آخرت کے دن کی ویڈیو چل رہی ہے، تاکہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا گلہ نہ کر سکے کہ یا اللہ مجھے تو دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ اتنا سیریس مسئلہ تھا کہ تیرے حضور آن دا ڈے آف ججمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، جواب دہی ہونی ہے اپنے اعمال کی۔ تو جو مجرم لوگ ہیں وہ اللہ کے حضور کس حال میں پیش ہوں گے، اور اس کے سائملٹینیس کنٹراسٹ جو اہل ایمان ہیں ان کی قیامت والے دن کیا کنڈیشن ہوگی اللہ کے حضور پیشی کے وقت، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک ایڈریس کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یہ سارے کا سارا منظر سن بھی لیا۔ فرجعنا نعمل صالحا، پس ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ انا موقنون، بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے۔ اے اللہ، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ ہمارا جانا ہو، ہم بالکل اپنے اعمال کو سدھار لیں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے۔ اے اللہ، ایک چانس ہمیں دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہمیں یقین آ گیا۔ لیکن دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا، بغیر دیکھے ماننے پر ہی جنت ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ مجرم لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہمارے، ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، سن بھی لیا۔ فرجعنا، پس ہمیں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال اختیار کریں گے۔ انا موقنون، بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معاملہ رکھا ہے، انسان کو اتنے پردے میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے عیاں ہے۔ اتنا ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں، اور اتنا باطن ہے کہ اللہ سے چھپی ہوئی زیادہ کوئی اور شے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام اور کتابوں کے ذریعے مرنے سے پہلے انسان کو آخرت کے دن کی جو جواب دہی ہے
اس کی نقشہ کشی قرآن حکیم کے اندر کر دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا جواب سنیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم ہدایت ہی دینا چاہتے زبردستی تو پوری انسانیت کو ہی ہدایت دے دیتے، سب کو، جن اور انس کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں سے، چونکہ یہ میں نے بات طے کر لی ہے، لہٰذا میں زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دوں گا۔ ورنہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں ایک سیکنڈ کے اندر پوری انسانیت کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین بنا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم نے زبردستی ہی ہدایت دینی ہوتی تو ہم نے سب کو ہدایت دے دینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق تو پہلے ہی پیدا کی ہوئی ہے زبردستی ہدایت والی، جس کو ہم اپنی کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ، جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی تابع فرمان ہے، اور وہ ہیں فرشتے۔ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انسان اور جن، یہ دو مخلوقات اکاؤنٹیبل ٹھہرائی گئی ہیں۔ کیوں؟ ان کو اللہ نے ول دی ہے، یہ اپنی مرضی سے رب کو چوائس کرتی ہے، یہ اپنی مرضی سے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی مانتی ہیں، اگر مانے تو۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ واللہ انسان کے پاس یہ جو خوبی ہے اور یہ ایسٹ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، یہ وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اگر اللہ کے تابع فرمان ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے ان کو بائی ڈیفالٹ بنا ہی ایسا ہے۔ انسان تو ان تمام حالات و واقعات میں اپنے رب کو چوز کرتا ہے، اور یہی چیز تو اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے، اپنی مرضی سے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اختیار دے دیا، لیکن اس کائنات کی سب سے اہم ترین، سب سے ایلیٹ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ یہ آپ کو فٹ پاتھ پہ راہ چلتی ہوئی نہیں ملے گی بلکہ محنت کرنی پڑے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ جو کوشش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انسان نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مائل بکرم ہے ایسے شخص کے لیے۔ تو یہ جو آیا کہ اگر ہم زبردستی ہی ہدایت دینا چاہتے تو جتنے لوگ ہیں ان کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے پا چکی تھی کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش لوگوں سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الاعراف کی آیت میں کہتا ہوں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے، اس سے زیادہ کوئی سخت آیت نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں۔ یہ کتنی الارمنگ آیت ہے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 ہے، قرآن حکیم میں کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ یہ میں کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا گیا نا این جی اوز کے ذریعے اور یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے واعظین کی طرف سے، وہ خدا اور ہے، اور جس خدا کا تعارف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا اس قرآن حکیم کے ذریعے، وہ خدا اور ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں میرے بھائیوں۔ جس کو پنجابی کہتے ہیں کنو کڈ لو یہ گل۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ قادسیہ کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا پرشین امپائر کے خلاف، جو اس وقت دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر تھی جو جنگ یرموک میں گر گئی، اور جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر بھی گھٹنے ٹیک گئی۔ تو سعد ابن ابی وقاص چونکہ نبی علیہ السلام کے ننیحال کے خاندان سے تھے، رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے،
تو سیدنا عمر نے ان کو خط لکھا کہ اے سعد، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یاد رکھنا اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ دیکھ لینا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن اسی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو مرضی لے لے۔ یہ آپ کو تو کہا گیا تھا، لیکن ہمیں سنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا فرسودہ عقیدہ نہ رکھ لینا کہ بغیر اعمال کے ہی انسان کو جنت مل جائے گی۔ اعمال اور اللہ کی رحمت دونوں چیزیں شامل حال ہوں گی، صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو اعمال بھی ہیں اور رحمت بھی ہے، صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں اور صرف رحمت بھی کوئی شے نہیں ہے۔ ورنہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کا قول جو ہے مجھے بڑا پسند ہے اس کانٹیکسٹ میں، جو کیمیائے سعادت میں انہوں نے علماء سو کی کلاس لی ہے۔ اب یہ سخت باتیں اگر میں اپنی ریفرنس سے کروں تو لوگوں کو بری لگیں گی۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جو ممبروں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنا کر، قرآن حکیم میں جہاں پر بھی رحمت کی آیات اور توبہ کی آیات آئیں وہ اس اعتبار سے آئیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کیٹاگوریکل کہ انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا، قطعاً ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جو علماء، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی آیات سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں، کیا یہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے دھمکیاں آئی ہیں یہ سب کی سب فضول باتیں تھی، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے یہ صرف شغل میلہ تھا اور آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہونی؟ ایسے علماء واجب القتل ہیں۔ یہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان پر توبہ پیش کرے، ورنہ ان کو قتل کروائے، ان علماء کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ غلط تصور پیش کر کے لوگوں کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں۔ اور اکثر وائزین اس وقت یہی ہیں اور لوگ انہی کی باتوں کے اوپر خوش ہیں، انہی این جی اوز کی باتوں کے اوپر خوش ہیں، انہی دنیا دار علماء جو دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے جی، جو مرضی کرو، اللہ نے ساڑی نوازا نہیں چاہیے دیا۔ اور بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا ہوا انہوں نے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے، آپ جا کے پی ڈی ایف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کھول کے دیکھ لیں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے، لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، نکاح طلاق والا مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی، اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں، ادروائز تو عملاً کافر ہے وہ۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں بال بچیاں دے یہ کمائی کرتا رہنا تھا، منو ٹائم نہیں ملتا۔ جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے
یا سویا رہ جاتا ہے. یہ دو آپشنز ہیں. یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے, تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ والی نماز پڑھ لے. لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائرٹی مانتا ہے, اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے. یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے, اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے. یہ جامعہ ترمذی ہے, یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا, معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے, تمہیں آگ میں جلا دیا جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور معاذ نماز بھی نہ چھوڑنا, کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا. اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی. کتنا کرٹیکل ایشو ہے. اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی, قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی, نجات ہوگی, اور اس کے حق میں دلیل ہوگی. اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات, کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی. الٹا اس کا حشر قارون, فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا, والعیاذ باللہ تعالی. یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی, ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لے, والعیاذ باللہ تعالی. اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے, اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے, اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں, مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں, حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں, فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے, اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے. فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4, مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں, مغرب کے 3 ہیں. یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا, وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی, اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے, سیدہ ام سلمہ نے, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنت موقدہ, جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں, لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں, ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے, سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی, ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز, فرض نماز کو قائم رکھ. پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر, فرض روزے دے, روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا, وہ زندگی میں ایک بار ہے.
تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا, صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا, فرض زکوٰۃ ہی دوں گا. اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا, باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں او بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی, سنت موقتہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں, وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا, میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین, لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں, ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی, انہوں نے سنت نماز بھی, نوافل بھی شروع کر دی ہیں. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں جی سنتے بھی حصہ ہیں. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہیں؟ وہ 17 رکھتے ہیں, سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے, نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے لیے. اچھا ویورز, امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ویورز اسی طرح ہمارے ساتھ بندے رہیے اور چینل کو شیئر, لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.